اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان اور پھر مسلمان بنایا، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس نے ہمیں آداب انسانیت تعلیم فرمائے اور طہارت و نظافت کے احکام سے آگاہ فرمایا۔ کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا کہ نماز کے متعلق قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں بے شمار انوارات و برکات اور فوائد و ثمرات کا ذکر ہے؟ نماز پڑھنے سے وہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے محروم رہتے ہیں؟ اور یہ محرومی ایک ہماگیر صورت اختیار کر چکی ہے۔ غور کرنے سے اس کی بہت سی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں کامل طریقے سے وضو کرنے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ اکثر ہمارا وضو ناقص اور خلاف سنت ہوتا ہے۔ عجلت، غفلت، سستی اور لا علمی میں آداب اور سنتوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس کوتاہی میں بعض اچھے خاصے دیندار اور 5 وقتہ نمازی بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اس ناچیز کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ۔ اس میں وضو کے چند فضائل، فرائض، سنتیں، مستحبات اور وضو کا مسنون طریقہ اور بعض ضروری مسائل بیان کریں گے۔ آپ پوری توجہ اور اصلاح کی نیت سے ان کو سنیں اور اپنی وضو کا بھرپور جائزہ لیں اور مسلسل لیتے رہیں اور بیان کردہ طریقے سے ملاتے رہیں تاکہ وضو کی تمام کوتاہیاں، تمام خامیاں دور ہوں اور خلاف سنت وضو کرنے کی عادت چھوٹ کر سنت کے مطابق وضو کرنے کی عادت ہو جائے، اور نیز اپنے اہل خانہ بچوں اور بچیوں کو بھی اس کے مطابق وضو کرنے کی تلقین کریں، بلکہ کبھی کبھی اپنی نگرانی میں ان سے وضو کرائیں اور وضو کے مسائل بھی ان کو سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وضو کے لفظی معنی صفائی ستھرائی کے ہیں، اور شریعت کی زبان میں چہرہ، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں دھونے اور چوتھائی سر کا مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق آداب و سنن کے اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل اور باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی، بلکہ وہ شخص گناہوں سے بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ درست وضو کا اثر اس دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی صفائی اور دھلائی ہو جاتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور خاصان حق کو ایک خاص قسم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے
قیامت میں وضو کا ایک عجیب و غریب اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں خوب روشن اور تاباں ہوں گے، اور یہ ان کا امتیاز شان ہوگا۔ پھر جس کا وضو جتنا کامل و مکمل ہوگا، اس کی یہ نورانیت اور تابانی بھی اسی درجے کی ہوگی، جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ دھیان اور اہتمام کے ساتھ مکمل کریں۔ اور اب یہ جان لیجئے کہ وضو کب فرض ہے اور کب واجب ہے، کب مسنون ہے۔ مسنون تو دو صورتوں میں ہے، ایک سوتے وقت اور ایک غسل کے لیے، اور واجب دو چیزوں میں ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور قرآن کریم چھونے کے لیے۔ اور نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ وضو ہر نماز کے لیے فرض ہے، خواہ وہ نماز نفل ہو یا سنت، واجب ہو یا فرض، جنازے کی نماز ہو یا سجدے تلاوت، وضو ہر نماز کے لیے فرض ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 537، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا تم میں سے کسی کی نماز جب وہ بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کو جو مرتبے ہیں، جو درجے ہیں، وضو کے بھی وہی مرتبے ہیں، وہی درجے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز اور وضو دو الگ الگ عبادت نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی عبادت کے دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں۔ جیسے رکوع اور سجدے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی ظاہر کرنا ہے، جھکنا ہے، پر دو الگ طریقوں سے، اسی طرح وضو اور نماز دونوں ہی عبادت ہے، پر دو الگ طریقوں سے، پر ایک ہی عبادت کے دو حصے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، بغیر وضو کے آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، مطلب نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی بغیر وضو کے۔ تو اب چلتے ہیں وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، یعنی سر توڑی کے نیچے سے سر کے بالوں تک، پیشانی کے بالوں تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اور تیسرا ہے ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا ہے ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے فرائض ہیں، اگر ایک فرائض بھی چھوٹ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وضو میں سنت موقدہ 15 ہیں۔ ایک، وضو کی نیت کرنا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ کریں۔ صرف ہاتھ منہ صاف کرنے کی نیت نہ ہو۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ بعض روایات میں یہ دعا بھی منقول ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ میں اس طرح لیں کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے کے اور مٹھی باندھ کر پکڑیں، اور پہلے اوپر کے دانتوں کی لمبائی میں داہنی طرف سے مسواک کریں، پھر بائیں طرف، اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں میں کریں، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں، اور ہر بار پانی سے بھگو کر اسی طرح 3 بار کریں، نئے پانی سے بھگو کر۔ اس کے بعد مسواک کو دھو کر دیوار وغیرہ سے کھڑا کر کے رکھ دیں، زمین پر ویسے ہی نہ رکھیں، اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک نہ کریں۔ مسواک ایسی خشک اور سخت لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے جو دانتوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ ایسی تر اور نرم کہ میل کو صاف نہ کر سکے۔
بلکہ متوسط درجے کی ہونی چاہیے، نہ بہت نرم نہ بہت سخت، زہریلے درخت کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پیلو، زیتون یا نیم یا کسی کڑوے درخت کی ہو تو بہتر ہے۔ لمبائی میں ایک بالشت ہونی چاہیے۔ استعمال میں تراشتے تراشتے اگر کم ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، اور جب پکڑنے کے قابل نہ رہے تو بدل لینی چاہیے، اور موٹائی میں انگلی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور سیدھی ہونی چاہیے، گرادار نہ ہو۔ اگر مسواک نہ ہو یا دانت نہ ہو تو کپڑے یا انگلی سے مسواک کا کام لینا چاہیے۔ 5ویں سنت ہے کلی کرنا۔ کلی 3 بار کریں، لیکن پانی ہر بار نیا ہونا چاہیے اور منہ بھر کے ہونا چاہیے، اور کلی میں اس قدر مبالغہ کرنا چاہیے کہ پانی حلق کے قریب تک پہنچ جائے، بشرطے کہ روزے دار نہ ہو۔ 6 سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں 3 بار پانی لینا چاہیے اور ہر بار نیا پانی ہونا چاہیے، اور اس قدر مبالغہ کیا جائے کہ پانی نتنوں کی جڑ تک پہنچ جائے، بشرطے کہ وضو کرنے والا روزے دار نہ ہو۔ 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر توڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں ڈالیں، اور ہاتھ کی پشت گردن کی طرف کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کر نیچے سے اوپر کی جانب لے جائیں۔ اور 8ویں سنت ہے ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے۔ 9ویں سنت ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اوپر کے ہاتھ کی انگلیوں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچ لے۔ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 3 بار پیر دھوتے وقت پیر کی انگلیوں کا ہر بار خلال کرنا، اور خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح خلال کرے کہ داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ 10ویں سنت ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ سر پر مسح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ماں انگلیاں اور ہتھیلیوں کے تر کر کے سر کے آگے کے حصے پر رکھ کر اس طرح رکھ کر کھینچ لے جہاں کے سارے سر کا مسح ہو جائے۔ پھر کانوں کا مسح کرنا۔ 11ویں سنت ہے سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا، لیکن کانوں کے مسح کے لیے اثر نو ہاتھوں کو تر نہ کرنا چاہیے، بلکہ سر کے مسح کے لیے جو ہاتھ تر کیے تھے وہی اس کے لیے بھی کافی ہیں۔ ہاں، اگر سر کے مسح کے بعد امامہ یا ٹوپی یا اور کوئی ایسی چیز چھوئے جس سے ہاتھوں کی تری جاتی رہے تو پھر دوبارہ تر کرے۔ اور کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ اور اندرونی حصے میں اچھی طرح گھمائے اور انگوٹھے سے ان کی پشت پر مسح کریں۔ 12ویں سنت ہے ہر وضو کو 3 بار دھونا۔ ہر وضو 3 بار اس طرح دھونا چاہیے کہ ہر بار پورا دھل جائے، اور اگر ایک بار آدھا اور پھر دوسری بار باقی دھویا تو یہ دوبارہ نہ سمجھا جائے گا بلکہ ایک ہی بار سمجھا جائے گا۔ 13ویں بات ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ وضو اسی ترتیب سے کرنا چاہیے جس ترتیب سے لکھا گیا ہے، یعنی پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، پھر داڑھی کا خلال کرنا، پھر ہاتھوں کا دھونا، پھر انگلیوں کا خلال کرنا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیروں کا دھونا، پھر پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے نا۔ اور 14ویں پے در پہ وضو کرنا۔ ایک وضو کے دھونے کے بعد دوسری وضو کے دھونے میں اس قدر دیر نہ کرے کہ پہلا وضو باوجود ہوا اور موسم کے متعدل ہونے کے خشک ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس قدر دیر ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ اور 15ویں سنت ہے وضو کو مل مل کر دھونا۔
یعنی وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں جیسے چہرہ اور ہاتھ پیر، انہیں خوب مل کر دھوئیں، خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں۔ تو اب بات کرتے ہیں وضو کے مستحبات کی۔ وضو میں 14 مستحبات ہیں۔ 1. پانی پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ وضو کے لیے کسی اونچے مقام پر بیٹھنا چاہیے تاکہ مشتمل پانی جسم اور کپڑوں پر نہ پڑے۔ 2. وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ 3. وضو کا برتن مٹی کا ہونا۔ پلاسٹک، اسٹیل، سلور، تانبا، پیتل کے برتن سے وضو کرنا بھی بلا کراہت درست ہے۔ وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا۔ 4 کیا ہے؟ وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا، یعنی کسی دوسرے شخص سے اعضائے وضو کو نہ دھلائے بلکہ خود ہی دھوئے، اور اگر کوئی شخص پانی دیتا جائے اور اعضاء کو خود ہی دھوئے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اسی طرح بیماری و علالت کی بنا پر کسی دوسرے سے دھلوائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ 5. اعضائے وضو کا جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے زیادہ دھونا۔ 6. دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اور 7 ہے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اور 8 انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ اگر ایسی ہوں کہ جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے تو اس کو حرکت دینا۔ 9 ہے کانوں کا مسح کرتے وقت چھوٹی انگلی کا دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا۔ اور 10 ہے پیر دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ملنا۔ 11 ہے سردیوں کے موسم میں پہلے ہاتھ پیروں کو تر ہاتھ سے ملنا تاکہ اعضاء پر دھوتے وقت پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ 12 ہے ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شہادت پڑھنا۔ 13 ہے وضو میں اور وضو کے بعد جو دعائیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں ان کو پڑھنا۔ اور آخری ہے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ تو پھر چلیے اب وضو کے کچھ مسنون طریقے اور آداب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ وضو کرنا چاہیں تو وضو کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر وضو کرنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کسی پاک اور بلند جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ وضو میں استعمال ہونے والا پانی جسم اور کپڑوں پر نہ گرے، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا یہ دعا پڑھے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور حق تعالیٰ کا شکر ہے دین اسلام نصیب ہونے پر۔ پھر سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 دفعہ گھٹوں تک دھوئیں اور دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشؤم والہلاک۔ اے اللہ، میں آپ سے دینی اور دنیاوی برکت مانگتا ہوں اور بدبختی اور ہلاکت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کریں تاکہ سب میل کچل دور ہو جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر کے پانی خوب اچھی طرح سارے منہ میں پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں۔ اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اور کوشش کریں کہ پانی نتنوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ لیکن جس شخص کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اے اللہ، مجھ کو جنت کی خوشبو سونگھانا اور دوزخ کی بدبو سے بچانا۔
پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے۔ دونوں آئیبرو کے نیچے بھی پانی پہنچائے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اور چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم بعیض وجہی یوم تبیض وجہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، جس دن بہت سے چہرے روشن اور بہت سے سیاہ ہوں گے، اس دن میرا چہرہ روشن فرمانا۔ پھر 3 بار دائنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، اس طرح کی انگلیوں سے دھوتے ہوئے کوہنیوں تک لے جائے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے حرکت دیں۔ انگوٹھی پہنے ہوں یا عورتوں نے چھلے پہن رکھے ہوں تو ان کو ہلائے کہ کہیں کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اور دائنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، میرا اعمال نامہ میرے دائنے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان لینا۔ اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ اے اللہ، میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ میری پیٹھ کے پیچھے سے۔ پھر 1 مرتبہ تمام سر کا مسح کرے اور مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ، جس روز آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز مجھے اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمانا۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا، تو ہم مسلمانوں کو اس سائے کے نیچے جگہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر کان کا مسح کرے اور کانوں کے اندر کا مسح شہادت کی انگلی سے اور کانوں کے اوپر کا مسح انگوٹھوں سے کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ پر لگا ہوا ہے وہی کافی ہے۔ اور کانوں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو باتیں سن کر نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ دعا؟ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو باتیں سن کر نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا کرے: اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اے اللہ، میری گردن دوزخ سے آزاد فرما۔ پھر داہنا پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا اس طرح خلال کریں کہ داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ اور پیروں کو دھوتے ہوئے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ملیں، اور دایاں پاؤں دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اے اللہ، جس روز پل صراط پر بہت سے قدم پھسلیں گے، میرے پاؤں ثابت قدم رکھنا۔ اور بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میری کوشش کو قبول فرما،
اور میری تجارت کو ترقی عطا فرما۔ پھر وضو ختم ہونے پر آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ اور یہ دعا بھی پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ آپ پاک ہیں اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف آپ ہی معبود ہے، میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ وضو کے درمیان میں کسی جگہ یہ دعا پڑھیں، اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد برتن میں اگر وضو کا پانی بچا ہو تو اس کو پیے، خواہ تھوڑا سا ہو۔ اگر مقررہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ احادیث میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ پہلے ایک ایک کر کے مذکورہ دعائیں یاد کریں۔ کسی سے سب دعائیں یاد نہ ہو سکے تو وضو کے شروع میں بسم اللہ، درمیان میں وضو کی دعا اور آخر میں کلمہ شہادت اور اللہم اجعلنی یاد کر لیں۔ صرف ان کا پڑھ لینا بھی بہت مفید ہے۔ پورے اہتمام سے طریقہ بل کے مطابق وضو کریں۔ چند بار کرنے سے سہولت اور پھر انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، نماز منزل ہے تو وضو راستہ ہے، اور بغیر راستوں کے منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اتنی ہی طہارت و نظافت کے ساتھ وضو بھی ادا کریں۔ جتنا احترام ہم اور آپ نماز کے کرتے ہیں، اتنی ہی احترام ہمیں وضو کی بھی کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وضو میں اخلاص اور طہارت، نظافت پیدا فرمائے، اور وضو کا احترام کرنے اور سنتوں کے مطابق وضو ادا کرنے اور بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وضو اور نماز جیسی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، جو علم آپ تک پہنچ رہی ہے انہیں حاصل کر لیں، ضائع نہ کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے ضروری ہے کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو تک علم پہنچائیے، کیونکہ بغیر علم کے زندگی کا سفر نہیں کاٹا جا سکتا اور آخرت کو نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے علم کو حاصل کریں، اس نیت سے کہ اس پر عمل کریں، اور اس نیت سے کہ ہمارے گھر والوں تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ ہم سب کی نمازیں، وضوئیں اور عبادتیں درست ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو درست فرمائے، اور ہم میں جو علم کی طلب ہے اللہ ہمیں ہمارے اس طلب میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہر علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تک پہنچا رہے ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنے، انہیں خوب سمجھنے اور اس پر خوب عمل کرنے اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل کو
اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري